دیوبندی سے کیا مطلب، بریلوی سے کیا مطلب، اہل حدیث سے کیا مطلب؟ بھائی ہم تو ایک ہی سے مطلب رکھتے ہیں، اور وہ ہے ہمارے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ میں یہ بات کیوں بار بار دہراتا ہوں معلوم اس لیے دہراتا ہوں کہ مجھے کتنی مرتبہ پوچھنے میں آیا، کتنی مرتبہ مجھے پوچھنے میں آیا، مولانا آپ سنی ہے، آپ دیوبندی ہے، آپ بریلوی ہے؟ میں نے جواب دیا میں مسلمان ہوں۔ اور کیوں یہ جواب دیا؟ کیونکہ آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں کلمہ تھا، میں اس گھر میں پیدا ہوا جہاں کلمہ تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس گھر میں کلمہ ہی نہیں تھا، میرے 2 یا 4 سال کی عمر کے بعد میرے ابا نے اسلام قبول کیا، لیکن ابھی میرے ابا کا انتقال ہوا، اللہ مرحوم کی مغفرت فرماوے۔ آمین۔ بڑا مسئلہ آیا کہ بھائی انتقال ہو گیا، کھانے کا انتظام کہاں لکھا؟ کھانے کا انتظام بھائی جس کے گھر میں انتقال ہوا وہاں تو منع ہے کہ اس کے گھر میں کھانا پکے گا نہیں، اس کے پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کے گھر کا انتظام کرے۔ تو یہاں الٹا معاملہ ہے، جنازہ روک کے رکھا۔ مجھے کتنوں نے کہا مولانا پہلے کھانے کا انتظام، میں نے کہا میرے نبی نے نہیں فرمایا، جہاں ہمارے نبی نے کہا نہیں تو وہ نہیں، چاہے پوری دنیا ہاں کہے، اور جہاں ہمارے نبی نے کہا کرو وہ کریں گے، چاہے پوری دنیا منع کرے۔ جان دے سکتا مگر نبی کے قانون کو توڑ نہیں سکتا۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ تو کس کے بولے اب مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ آپ کو ایک بات سنا دوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، بولو کون سا خطبہ؟ اچھا سچ بتاؤں ہمارے نبی کا خطبہ کتنا اچھا ہوگا؟ بھائی اگر میں یہاں پہ کہوں کپٹیا میں کہ میں جمعہ تک رہوں گا اور میں جمعہ میں خطبہ پڑھاؤں گا، تو بتاؤ آپ لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی میں کہوں کہ میں جمعہ کا خطبہ پڑھاؤں گا، بولو خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوتا ہے کہ بھائی بیان کر رہے ہیں خطبہ بھی پڑھائیں گے، بولو ہوتا کہ نہیں؟ کئی جگہ پر ہم خطبہ پڑھانے جاتے، دعا کریں کہ کپٹیا میں بھی آئیں گے انشاءاللہ، بولو کسی دن، اور خطبہ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کوئی باہر سے قاری صاحب آ رہے ہیں، ان کا خطبہ بہت اچھا ہوتا۔ اچھا اگر حرم شریف سے کوئی قاری صاحب آ جائے، اوہو اللہ اکبر، پورے لاکھوں کا مجمع جمع ہو جائے، تو جب حرم شریف کے امام کا خطبہ اتنا اچھا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسا پیارا ہوگا۔ ہمارے نبی جمعہ کے دن خطبہ دے رہے، سننا اس زمانے میں ایسا جیسا آپ لوگ بیٹھے ہو نا، بس مسجد ویسی ہوتی تھی، اوپر کوئی چھت وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ ہمارے نبی کا خطبہ ہو رہا، ایک صحابی دور سے آ رہے جن کو جمعہ میں آنے میں دیر ہو گئی۔ اچھا وہ صحابی کا نام بھی سن کے آپ کو تعجب ہوگا، حضرت عبداللہ ابن مسعود، بولو کون؟ حضرت عبداللہ ابن، اچھا اتنے بڑے صحابی کو جمعہ میں کیوں دیر ہو گئی؟ وہ خود فرماتے میرے پاس کپڑوں کا انتظام نہیں تھا، کپڑے کا انتظام ہو گیا تو میں جمعہ پڑھنے کے واسطے آ گیا۔ اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے آ رہے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں۔ اچھا اس زمانے میں ایسا ہوتا صحابہ بیٹھے ہیں، پیچھے ان کے اونٹ کھڑے ہوتے، وہاں ان کے جوتے چپل ہوتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں سے آ رہے۔ اچھا ہمارے نبی خطبہ دے رہے، خطبے میں ہمارے نبی نے کوئی واقعہ سنایا، اور اس واقعے میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو، بولو کیا فرمایا؟ اجلسو کے معنی آتے بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے آ رہے تھے، جہاں سارے اونٹ کھڑے ہیں، جہاں لوگوں کے جوتے چپل رکھے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں پہ بیٹھ گئے۔ ارے بولو مجمع ادھر، اور بولو حضرت عبداللہ ابن مسعود پیچھے پارکنگ میں جہاں اونٹ ہے، جہاں چپلیں رکھی ہوئی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان دیکھا کہ سارا مجمع ادھر بیٹھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود ادھر پیچھے بیٹھے۔ ہمارے نبی نے خطبے میں فرمایا ما بالک یا ابن ام عبد، ہمارے نبی نے فرمایا وہ عبداللہ ابن مسعود وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ارے سارا مجمع جمعہ میں ادھر بیٹھا ہے، تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہاں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ما قلت لک یا ابن ام عبد، ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا، میں تو ایک واقعہ بیان کر رہا تھا، اور واقعے میں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں نے تم کو تھوڑی کہا بیٹھ جاؤ، تمہیں تھوڑی وہاں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہیں سے فرمایا میرے پیارے نبی مجھے نہیں معلوم آپ نے مجھے کہا یا نہیں کہا، لیکن نبی کی آواز امتی کے کان میں آئے، نبی کی آواز امتی کے کان میں آئے بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، نہ بیٹھا ہوتا آگے قدم بڑھاتا، اللہ میرے وہ قدم کو جہنم تک پہنچا دیتا۔ اچھا ہمارے اتنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، آگے ہمارے نبی کچھ کہتے کہ حضرت جبرائیل آئے خطبے کے بیچ میں، ہمارے نبی نے خطبہ روک دیا، جبرائیل تم کیوں آ گئے؟ کہا جو انہوں نے کہا ہے
اللہ نے آسمان پر وہی فیصلہ کر دیا ہے جو انہوں نے کہا ہے، اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا۔ اور قرآن پاک میں آیت آ گئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی کلمے والا مرد ہوگا یا کوئی کلمے والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم آ جائے، ان کی مرضی آگے، اپنی مرضی، بولو اپنی مرضی، اللہ رسول کی مرضی، اپنی مرضی۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا، اگر تم نے اپنی مرضی آگے کی تو سمجھنا وہ مرضی تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی۔ تو میرے پیارو، جب حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں تو میں اب بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، لیکن ختم کرنے سے پہلے میری آپ کو ایک اپیل ہے کہ یہ کپٹیا میں ہم آئے، ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا جلسہ تیار کیا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تیار کیا، آپ نے معلوم نہیں لاکھوں روپے خرچ کیے، آپ نے نہ جانے کتنی لائٹیں لگائی، کتنی روشنیاں لگائی، اور کتنے علماء کو آپ نے دعوت دی، اور نہ جانے کتنوں کو کتنا اچھا کھلایا پلایا پہنایا۔ اللہ آپ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن میرے پیارو، جلسے میں آئے، ہم نے الحمدللہ قرآن پاک سنا، علماء کی تقریریں سنی، ہم نے بہت پیارے انداز میں نظم اور نعت کو سنا۔ میرے پیارو، آئے اور چلے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان مہینہ ہمارے سر پر ہے، اور رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ۔ آج پورا کپٹیا اور دور سے آنے والے مہمانان آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک وعدہ پکا کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ پہلے ہاتھ اوپر کرے، دونوں ہاتھ اوپر کرے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔